غسل، وضو اور نماز کے مختلف مسائل کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں نماز کا مسنون طریقہ۔ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ قبولیت اسی کے ساتھ مشروط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرنا فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت 239 فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، نماز اس طرح پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ اور بخاری میں 631 کے ریفرنس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ مزید ترمذی میں 413 اور نسائی میں 466 کے ریفرنس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز درست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوئی وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جس نے نماز بگاڑ دی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا نہ کی وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، ایک تو اللہ کے لیے کیا جائے، خالص اللہ کے لیے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ نماز سب اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، منافق تو نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کے دوران میں بات چیت وغیرہ کا حرام ہونا تکبیر ہی کے بعد ہے، اور اس بات چیت کا حلال ہونا سلام ہی کے بعد ہے۔ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جملہ جائز نہیں، اور اسی طرح نماز کھڑے ہو کر پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری میں 1117 کے ریفرنس سے فرمان ہے صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اس کی طاقت نہ ہو پھر لیٹ کر نماز ادا کرو۔ یاد رہے کہ مریض کی نماز کا طریقہ خاص اس لیے نہیں آیا کیونکہ مریض کا مرض مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، تو جہاں مرض رکاوٹ ہو، تکلیف ہوتی ہو، مرض بڑھ سکتا ہو، وہیں رخصت موجود ہے۔ یعنی اگر آپ پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر شروع کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز شروع کریں، اور اگر اس دوران میں کہیں کمزوری یا کوئی مسئلہ شروع ہو تو پھر بیٹھ جائیں۔ اسی طرح بیٹھ کر پڑھ رہے تھے اور طاقت محسوس ہوئی ہے کہ اب کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کس طرح کہنا ہے؟ اس کو رفع الیدین کہتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تکبیر کہتے ہوئے دیکھا کہ آپ تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے۔ یاد رہے کہ اس معاملے میں اتنی وسعت موجود ہے کہ اگر کوئی تھوڑا اونچا کر لے کہ ہاتھ کانوں کی لو تک جائیں تو یہ بھی ثابت ہے۔ مسلم 319 اور متفق علیہ حدیث میں حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر، تو کندھوں کے برابر یا اس سے تھوڑا اونچے، انگلیاں کانوں کی لو تک لگ رہی ہوں، یہ دونوں ثابت ہیں، لیکن ہاتھوں سے کانوں کو پکڑنا یا چھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح متفق علیہ اور دیگر کے حوالے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رفع الیدین اور تکبیر یہ 3 شکلوں سے جائز ہے، یعنی دونوں ایک ساتھ، جیسے ہی آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ہاتھ بھی اس کے ساتھ اٹھیں، یا پھر یہ کہ پہلے ہاتھ اٹھا لیں اور بعد میں پیچھے تکبیر کہیں یعنی اللہ اکبر، یا پھر تکبیر اللہ اکبر پہلے کہہ لیں اور رفع الیدین اس کے بعد ہی، تو یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ اسی طرح ہاتھوں کی انگلیوں کے حوالے سے بھی خیال جاتا ہے تو مستدرک حاکم، ابو داؤد اور ترمذی اور صحیح ابن خزیمہ اور دیگر کے حوالہ جات کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ رفع الیدین کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں نہ تو آپس میں ملی ہوئی ہوتی یعنی بالکل چپکی ہوئی، اور نہ کھلی اور کشادہ ہوتی کہ زیادہ فاصلہ، بلکہ نارمل رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ پوری نماز میں، بعض لوگ ہاتھ باندھنے میں، بعض ہاتھ اٹھانے میں اور بعض سجدے میں عورت اور مرد کی نماز کا فرق کرتے ہیں۔ اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یا تو انتہائی ضعیف یا پھر موضوع روایات ہیں جن کی کوئی وقت نہیں ہے، اور وہ بھی برائے نام، یعنی کچھ ایک آدھ روایت کو گھڑ کر پیش کر دیا گیا، یا انتہائی ضعیف منقطع روایات پیش کر دیں، تو صحیح احادیث کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاتھ باندھنے کے حوالے سے سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ
لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھیں۔ ذراع کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک کے حصے کو کہتے ہیں۔ ابو داؤد میں 727 کے ریفرنس سے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح رکھا کہ وہ پہنچے اور کلائی پر بھی آ گیا، یعنی جہاں سے بازو کی ہڈی شروع ہو رہی ہے اور ہاتھ کا جوڑ ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ اب کہاں باندھیں؟ اس حوالے سے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے وہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنے کا ذکر ہے، جیسا کہ ابن خزیمہ میں 479 کے ریفرنس سے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی شرائط کے متعلق کتاب کے آغاز میں فرمایا ہے یہ مختصر اور صحیح احادیث کا مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح اور متصل سند کے ساتھ پہنچتی ہیں، اور بیچ میں کوئی راوی ساقط یا سند میں انقطاع نہیں ہے اور نہ کوئی راوی مجروح یا ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر، علامہ عینی، علامہ شوکانی اور علامہ البانی رحمہم اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو عربی عبارت پڑھ کے تو سنا دیتے ہیں یا شریعت سے منسوب تو کر دیتے ہیں، حدیث تو کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کی سند کی حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ جھوٹ بولنے کے ہی مترادف تو ہے۔ مزید مسند احمد میں 22313 کے ریفرنس سے سیدنا حلب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع هذا على صدرہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کبھی دائیں اور کبھی دائیں طرف پھرتے تھے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ ہاتھ سینے پر رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے السنن الکبریٰ للبیہقی میں 2336 کے ریفرنس سے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ ثم وضعہما علی صدرہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں سینے پر باندھ لیا۔ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے 759 کے ریفرنس سے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر انہیں سینے پر باندھا کرتے تھے۔ اسے بھی علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب ان کے برعکس جو زیر ناف ہاتھ باندھنے والی روایت پیش کی جاتی ہے وہ انتہائی ضعیف ہے۔ ہاتھ باندھ کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعائے استفتاح کہلاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی دعا جو بخاری میں 744 کے ریفرنس سے ثابت ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو برف، پانی اور اولوں سے دھو دے۔ اسی طرح ایک اور دعا جو مسلم کتاب الصلاح اور اس کے علاوہ میں بھی ثابت ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں اے اللہ تیری حمد کے ساتھ، اور بہت بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اسی طرح مسلم کتاب المساجد میں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی ثابت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں بہت زیادہ، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں صبح و شام۔ دعا استفتاح نماز کے شروع میں پڑھی جائے گی، بعد میں نہیں۔ اگر کوئی آدمی قیام کے بعد رکوع یا سجدے میں جماعت کے ساتھ ملا ہے تو وہ دعا استفتاح نہیں پڑھے گا، بلکہ اسی حالت میں ساتھ مل جائے گا، اور بعد میں بھی نہیں پڑھے گا کیونکہ اس کا مقام وقت گزر چکا۔
اس کے بعد قرات شروع کریں، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، جیسے ابو داؤد میں 775 کے ریفرنس سے ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں سننے والے جاننے والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، اس کی پھونکوں سے، اس کی تھوک سے اور اس کے چوکے سے۔ اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ ایک تیسری طرح کے الفاظ بھی آئے ہیں، ایک میں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر تیسری میں من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو جو سہولت ہو وہ پڑھ لیں، یہ سب یاد کر لیں، پھر مختلف کر کے کبھی وہ تو کبھی وہ اس طرح پڑھ لیا کریں۔ اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک رٹا نہیں ہوتا، بلکہ سوچ سمجھ کر آپ انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، جس سے خوش و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں پڑھنا لازمی ہے، ہر رکعت میں نہیں۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور بسم اللہ اس سے پہلے پڑھنا مسنون مشروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے جزا و سزا کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ ہر نمازی ہر حالت میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھے، خواہ امام ہو، مقتدی ہو یا اکیلا ہو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، یہ جہرن پڑھنا بھی ثابت ہے اور سرن بھی، یعنی خواہ نماز اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں یا آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہیں، متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھنا چاہے وہ پڑھے، کئی صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور کچھ آیات بھی، لمبی صورت بھی اور چھوٹی بھی، حتیٰ کہ ایک ہی صورت یا ایک ہی آیت کو بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور کسی آیت کو صرف ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک ہی آیت پڑھ لیں۔ جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیہ، نسائی 1011، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے ریفرنس سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کی دونوں رکعات میں سورہ زلزال تلاوت کی، تو ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ نماز میں صورتوں کی قرات ترتیب سے کی جائے یا بغیر ترتیب کے، دونوں طرح جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے۔ اگر 4 یا 3 رکعات والی نماز ہے تو پہلی 2 رکعات میں فاتحہ کے بعد قرات کرنا یہ بہت اہم ہے، لیکن آخری 2 رکعات یا 1 رکعت بچتی ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے، البتہ جائز ہے، اگر بھول کر یا ویسے ہی تیسری رکعت میں بھی تھوڑی قرات کر لیں یا چوتھی میں بھی تو جائز ہے۔ اس کے بعد رکوع ہے، رکوع میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں، یعنی رفع الیدین کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری دور تک عمل پیرا رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس سنت پر عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی نے اس کے بغیر کبھی نماز ادا نہیں کی، لیکن بعض لوگ محض مسلک پرستی کی بنیاد پر اس متواتر سنت کو ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ پہلے جائز تھا بعد میں منع کر دیا گیا، کبھی کہتے ہیں کہ وہ تو جی بتوں کی وجہ سے تھا، مشرکوں منافقوں کے لیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں جس سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کر دیا ہو، یا رفع الیدین کرنے کے بعد اسے منسوخ کر دیا گیا ہو۔
جبکہ اس کے برعکس رفع الیدین کرنے کی احادیث صحیح، واضح اور متواتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک اور بعد میں صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ رفع الیدین کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں میں اختصار سے چند ایک پیش کرتی ہوں، وگرنہ تو ایک سیشن کم پڑ جائے۔ پہلا حوالہ متفق علیہ حدیث، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے۔ رفع الیدین کی روایت بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد 50 ہے۔ نیل الاوطار کے ریفرنس سے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، رفع الیدین کی روایت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اتنی بڑی جماعت نے بیان کی ہے کہ شاید اس سے زیادہ تعداد نے دوسری کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ امام حاکم اور امام ابو القاسم ابن منتہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسی سنت کا پتہ نہیں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت پر چاروں خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور دیگر کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم متفق ہوں، اگرچہ وہ خود دور دراز ممالک میں پھیلے ہوئے تھے، سوائے اس سنت رفع الیدین کے۔ اسی طرح سفر السعادہ 3-4 کے ریفرنس سے علامہ الشیخ مجدد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمہ اللہ رفع الیدین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ، رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، ان 3 جگہوں پر رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور کثرت روایت کی وجہ سے یہ متواتر کے مشابہ ہے، اور تحقیق اس مسئلے میں 400 روایات اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے اعمال ثابت ہیں، اور عشرہ مبشرہ نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی حالت پر رہے حتیٰ کہ اس دنیا کو چھوڑ گئے، اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں۔ اسی طرح اجماع صحابہ بھی ہے۔ نصب الرایہ باب صفت الصلاۃ میں 1761 کے ریفرنس سے عبداللہ بن قاسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں اس طرح نماز پڑھاؤں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے اور پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کندھوں تک رفع الیدین کیا، پھر تکبیر کہی، پھر رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا، تو سارے لوگوں نے کہا ہاں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ مزید ابو داود میں کتاب الصلاۃ 730 کے ریفرنس سے محمد بن عمر بن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ 10 صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے، میں تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیان کرو، تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے حتیٰ کہ دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہو جاتے، پھر تکبیر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ آ جاتی، پھر قرات کرتے، پھر تکبیر کہتے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے، پھر رکوع کرتے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھتے اور کمر کو برابر کرتے، سر نہ زیادہ جھکا ہوا ہوتا اور نہ زیادہ اٹھا ہوا، پھر سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے۔ تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا، آپ نے بالکل سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام نووی نے شرح مسلم میں، ابن قیم نے تہذیب السنن میں، ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں، ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں، ابو حاتم نے علل الحدیث میں، ابن حجر نے فتح الباری میں، اور اس کے علاوہ کئی نے اپنی اپنی کتب میں صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سنن الدارقطنی کتاب الصلاۃ کے ریفرنس سے ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دکھاؤں؟ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کر دکھائی۔ اس میں انہوں نے تکبیر کہی اور رفع الیدین کیا، پھر انہوں نے رکوع کے لیے تکبیر کہی اور رفع الیدین کیا، پھر انہوں نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا اور رفع الیدین کیا، اور فرمایا تم اسی طرح کیا کرو، اور انہوں نے سجدوں میں رفع الیدین نہیں کیا۔ مزید السنن الکبریٰ للبیہقی کے ریفرنس سے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، حسن بصری،
حمید بن ہلال اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ بغیر کسی کی استثناء کے فرماتے ہیں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نماز کی ابتدا میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ مزید جز رفع الیدین میں 5، 6 اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں 2523 کے ریفرنس سے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت نہیں کہ وہ رفع الیدین نہ کرتا ہو، اور اس روایت کی سند رفع الیدین کرنے والی روایات سے زیادہ صحیح ہو۔ تو یعنی ان کا اگر مقابلہ کیا جائے تو ایک طرف سنت ہے، دوسری طرف غیر سنت، ایک طرف اجماع ہے، دوسری طرف مخالفت ہے، اور ایک طرف جماعت ہے، دوسری طرف فرقہ ہے، ایک طرف صحیح اور دوسری طرف ضعیف ہے۔ خود فیصلہ کر لیجئے۔ صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے جب رکوع میں جائیں تو ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھیں اور انہیں مضبوطی سے پکڑیں، ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر رکھیں اور بازو کمان کی طرح تان کر رکھیں، پیٹھ بالکل سیدھی ہو، ذرا بھی خم نہ آئے، سر بھی متوازی ہو، نہ اونچا ہو نہ نیچا۔ ابو داؤد کتاب الصلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو دونوں ہاتھ گھٹنوں پر مضبوطی سے جما لیتے، اپنی انگلیوں کو کھولتے، پھر اپنی کمر کو اس طرح جھکاتے کہ سر نہ اوپر اٹھا ہوتا اور نہ بالکل جھکا ہوتا، اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ کمان کی طرح مضبوط کر لیتے کہ بازو پہلوؤں سے جدا کرتے اور اطمینان سے رکوع کرتے۔ یہی حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کر حتیٰ کہ رکوع میں اطمینان کر، یعنی جاتے ہوئے تیزی نہ ہو کہ ایک بار جاتے ہوئے پڑھیں اور ایک بار آتے ہوئے 3 کی تعداد کو بس مکمل کریں اور وہ جو ٹھنگے مارنے والا نہیں، حتی تطمئن راکعا۔ جو شخص رکوع میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک وہ رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا نہیں کرتا۔ رکوع میں کون سی دعائیں پڑھیں؟ جو متفق علیہ حدیث سے ثابت ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہر عیب سے پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اسی طرح مسلم کے حوالے سے ہے سبحان ربی العظیم، میرا پروردگار پاک ہے ہر عیب سے، سب سے بلند ہے۔ اسی طرح مسلم میں ہی ہے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح مسلم میں ہی ہے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصابی، اے اللہ میں تیرے ہی لیے جھکا، تجھی پر ایمان لایا، تیرا ہی فرما بردار بنا، تیرے ہی لیے ڈر کر عاجز ہو گئے، میرے کان، میری آنکھیں، میرا مغز، میری ہڈیاں اور میرے پٹھے۔ اسی طرح مسلم میں یہ بھی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح یعنی جبریل کا رب بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس ہے۔ اسی طرح ابو داؤد اور دیگر میں ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے، بہت بڑی قدرت و طاقت والا اور بہت بڑے ملک والا اور بڑائی و عظمت والا۔ اس طرح رکوع اور سجود میں تلاوت قرآن سے منع ہے، البتہ جو قرآنی دعائیں ہیں یعنی قرآن بطور دعا پڑھنا جائز ہے۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کریں، یعنی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں، بالکل سیدھے اور اطمینان سے کھڑے ہو جائیں۔ رکوع کے بعد قیام کی حالت میں یہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، بہت زیادہ اور پاکیزہ تعریف جس میں برکت کی گئی ہے۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الوسخ،
ایک اور بھی دعا ثابت ہے، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یہ تمام مسلم کے حوالہ جات کے ساتھ ثابت ہیں، اور اختصار کی وجہ سے میں نے ترجمہ نہیں کیا اور ایک پر اکتفا کیا۔